السلام علیکم۔ مصحف ناول کی ایپیسوڈ 13 ہے۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل نہیں جائے گی مائی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول رہی تھی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گویا کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نازل نہیں ہوا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تک نہ ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ جواب دیے بنا اس پر نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھا اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ جا سکتی ہو، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کرا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتری۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی روک سکتی ہو، وہ تمہارے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی تھی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری اور پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟
تم اس کی بے چینی اور تحیر غصے میں بدل گئی۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں صرف ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ اس سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے، تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے بعد یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم، وہ فواد کی طرف پلٹی، ایک وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کی وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا مائکہ بدنامی کا باعث چھوٹے گا، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کروا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا مائکہ رہے گا اور جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے، اس نے کاغذ قلم ان کے سامنے کیے، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک رہا تھا، بکھری بری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ہرزیاتی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مگر مجھے ہے۔ فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کے آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں تم سے اپنا حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پر گری اور گہری سانسیں لینے لگی، وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نظر دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کی عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کے شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت کیا ہے اپنے حصے کی؟ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پسٹل نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے سے
اس کی گردن دبوچ کر رکھی ہوئی تھی، وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی تھی۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ اگر تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں، یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھر کا تو وہ بے بسی میں کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پسٹل کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی، میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی اگلی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلائے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ بلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائے، اس کی بہن واپس نہیں آ جائے گی۔ 3 رکو، میں سائن کرتی ہوں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی، منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواں کو بلا لیجئے، میں ہمایوں کو بلاتی ہے۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد۔ فواد کو گویا کرنٹ لگا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کا یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد۔ وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھی جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجئے۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلا لیجئے ان کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاء اللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بیچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیجئے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہی ہونا ہے۔ اسد ابھی تک نکاح خواں کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کو جیسے جان چھوٹ گئی ہو۔ فضا سے بھی اپنی اطمینان و خوشی چھپانا مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھری
بھاری قیمت چکانی پڑی تھی، بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ بھی تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رکھ کے اس کے خاندان اس کی عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسے دکھتی رگ کو ایسے دبایا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا، فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، پھر وہ طائی مہتاب کا زیور اتار کر اس کی ماں کا زیور پہنا رہی تھی، پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، پھر وہ اس کی سینڈل کے سٹریپ بند کر رہی تھی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی، ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کی دیکھتی بت بنی رہی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہی ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیر نہ دیکھ نہ پائی اور اسی جھٹکے سر کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی، اس نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بیچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیحہ۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پر مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی، اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی، اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ اس جہاز سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پر رکھے گمسم سی بیٹھی تھی، فرشتے کچھ دیر رہی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب سے خیال آ رہے تھے، وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پر مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے ہوئے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھتے گئی۔ وہ اب دراز میں سے چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنا بڑا ٹراما سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، لہجہ متوازن تھا اور الفاظ، یہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے اور پھر اس میں سے ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی؟ کیا آپ مجھے مار دیں گے؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں تمہیں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے، رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجب شادی، عجب سی دلہن اور عجیب سا دولہا، اور اسے ان کی باتیں بھی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں
وہ کیا کیا کہتا رہا، محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہیں، الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں سے اسے بند کیا تھا، تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، عروسی جوڑا، عروسی زیورات، دلہن بنی اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہیں تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ ایک اچھا ہی ہوا شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنا اہم موقع پر یوں کیوں پیچھے ہو گیا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ دے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولوں سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں، آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پریشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا، یہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ اس کے دل میں سکون اترتا گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان دونوں دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، کئی میں سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موقع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھی۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اشارہ کرتے وہاں ایک جھولا تھا بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پر بہت کھیلتے تھے اور اس طرح طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی کوئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا اور ہمیشہ ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوگی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا، اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھو گئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے، میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفعتاً گاڑی کا ہارن بجا، وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور وہ زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو، تمہارا میاں آ گیا ہے، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان سمیٹ لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے تھکا تھکا سا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔
تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا اور ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہے؟ جی وہ اندر ہے۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگوا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پھر بھی تو وہ بغیر اجازت کے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، ابھی بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لانچ کے سرے پر سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کو ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے انگلیوں سے تھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے۔ کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز۔ وہ بے اختیار روحانسی سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مندی سے اس کے پیچھے آئی۔ محمل کہ اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل، تم حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی ہے، کیا ہوا؟ تم بہت بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑی۔ فرشتے رکیں۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اس کا بازو تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا ہے محمل، تم اب بھی نہ خوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی۔ محمل نے بے یقینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ شٹ اپ۔ میں بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنا بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، میں اس بات سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی راضی ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ نمی ابھری۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کاندھوں پر تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل معصوم کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پر وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے۔ فرشتے بہت اچھی ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی اور وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔